نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وأن الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله وإزالة الفتنة كما قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله۔ یہاں سے انہی حکمتوں کا تذکرہ ہے جو گزشتہ درس کے اندر پیش کر دیا گیا تھا۔ اکثر احکام اسلام جن کی حکمتیں احادیث نبویہ میں اور قرآن پاک میں موجود ہے، ان میں سے اکثر کا تذکرہ ہو چکا ہے اور کچھ یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْجِهَادَ شُرِعَ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ، جہاد جو ہے یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے مشروع کیا گیا ہے، یعنی جہاد کی فرضیت کی حکمت اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کے کلمے کی بلندی ہے، وَإِزَالَةِ الْفِتْنَةِ اور فتنے کا ازالہ کرنا ہے۔ جہاد جہد سے نکلا ہے، کوشش اور سعی کے معنی میں آتا ہے۔ اصطلاح میں ہر وہ عمل، ہر وہ مقدس جنگ، کام جو اللہ کے کلمے کی بلندی کی خاطر کیا جائے اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اس کی مکمل تشریح ابواب الجہاد کے اندر اپنے مقام پر آئے گی۔ بس اتنی بات جان لینی چاہیے کہ جو معروف جہاد ہے اور جس کا مفہوم ہر شخص کے دل و دماغ کے اندر پڑا ہوا ہے، اس جہاد کی حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کی بلندی مقصود ہوتی ہے اور اللہ کے کلمے کی بلندی اور اس کا نفاذ مقصود ہوتا ہے۔ وَإِزَالَةِ الْفِتْنَةِ اور فتنے کا ازالہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں پر جہاد کی دو حکمتیں ذکر کر دی گئی، اعلاء کلمت اللہ اور ازالۃ الفتنہ۔ اعلاء کلمت اللہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کا نفاذ۔ جس جنگ کے مقاصد میں اللہ کی دین کا نفاذ داخل ہو اور وہی مقصود نظر ہو تو وہ جنگ، وہ جدوجہد اور وہ کوشش کسی بھی صورت میں ہو وہ جہاد کہلاتی ہے۔ اس لیے احادیث مبارکہ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم کفار کے خلاف جہاد کرو، اپنے مال، اپنی زبان اور اپنی جان کے ذریعے سے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کفار کے خلاف اپنے قلم کو استعمال کرتے ہوئے ان کے منصوبوں اور سازشوں کو تشت ازبام کر دینا اور لوگوں کے سامنے ان کو واضح کر کے ان سے اجتناب کرنے کی دعوت دینا اور اسی طرح زبان کے ذریعے سے یہ عمل بجا لے کر آنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور اسی طرح ان مقاصد کے لیے اپنے اموال کو خرچ کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔
اور اپنی جان کی قربانی دینا یہ بھی جہاد ہے۔ لہذا ان احادیث کی پیش نظر جہاد کے مفہوم کو جو آج ہم نے صرف جنگ کے ساتھ محدود کر کے رکھا ہے، یہ جہاد کے وسیع مفہوم کے ساتھ ظلم ہے، یہ اس کے ساتھ اچھائی نہیں ہے۔ بہرحال تشریح اپنی جگہ پر آئے گی۔ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْجِهَادَ شُرِعَ لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ وإزالۃ الفتنہ، جہاد کی مشروعیت اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، وإزالۃ الفتنہ اور فتنہ کے ازالے کے لیے ہے۔ فتنہ سے مراد فساد ہے اور کفر کی شوکت ہے۔ فساد جو امن کو خراب کرے، امن کو بگاڑ دے، اس عمل کے خلاف جد و جہد اور جو ہے امن کے فراہمی کے لیے کوشش، یہ جہاد کے زمرے میں آتا ہے۔ کما قال اللہ تعالی، اچھا دو باتیں ہیں، ایک ہے وجودی کفر اور ایک ہے شوکتی کفر۔ وجودی کفر یہ جہاد کی علت نہیں ہے، بلکہ شوکتی کفر یہ جہاد کی علت ہے۔ وجودی کفر کا مطلب یہ ہے کہ کافر کی موجودگی اس بات پر دال نہیں کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے اور ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ البتہ جہاں کفر نظام نافذ ہو، قائم ہو، اور آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ ان کے خلاف جد و جہد کرنے کی صورت میں کوئی بڑا فتنہ سرزد نہیں ہوگا، بلکہ جد و جہد کے نتیجے میں یہ نظام ختم ہوگا اور اللہ کا نظام نافذ کیا جا سکے گا، تو اس کے خلاف جو جد و جہد کی جائے گی اس کو بھی جہاد کہا جائے گا۔ کفر یہ علت جہاد اس لیے نہیں ہے کہ اسلام کے اندر مستأمنین کے احکام ہیں، ذمیوں کے احکام ہیں، اور اسی طرح کفار کے ساتھ معاہدوں کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں اور احادیث میں موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفر کا وجود یہ سبب اور علت جہاد نہیں ہے، بلکہ کفر کی شوکت اور اس کا غلبہ اور دین کے خلاف ان کی سازشیں اور محاربہ، یہ جو ہے علت جہاد بن جاتے ہیں۔ اس بارے میں گفتگو کی گنجائش ہے جو اپنی جگہ پر آئے گی۔ کما قال اللہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم ان کے خلاف جنگ کرتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، یعنی کفر کا غلبہ نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین نظام سارے کے سارے اللہ کے لیے ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین صرف اللہ کے لیے ہو۔ اب ظاہر ہے دین اللہ کے لیے ہونے کا مطلب شرعی احکام کا نفاذ اور شرعی نظام ہے، سیاست، عدالت، معیشت، معاشرت کا نظام ہی ہے۔ ورنہ اگر انفرادی اعمال مراد لے لیا جائے تو انفرادی اعمال کو بجا لانے کی اجازت آج کل دنیا کے ہر ملک کے اندر مسلمانوں کو حاصل ہے، 1 2 3 کے علاوہ۔ اس لیے یہ دین کا غلبہ نہیں ہے۔ دین کا غلبہ اسلام کے سیاسی نظام کو غلبہ حاصل ہونا ہے، اسلام کے معاشی، معاشرتی اور عدالتی نظام کو غلبہ حاصل ہونا ہے۔ لہذا ہماری توجہ اس کی طرف بھی مبذول ہونی چاہیے کہ ہم دین اسلام کے غلبے کی جب بات کرتے ہیں
تو کس بنیاد پر کرتے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ وأن أحكام المعاملات والمناكحات شرعت لإقامة العدل فيهم، معاملات کے جو احکام ہیں، تجارت اور اقتصادیات کے جو احکام ہیں، مناکحات کے جو احکام ہیں، نکاح وغیرہ کے شریعت، یہ احکام مشروع کر دیے گئے ہیں لإقامة العدل فيهم، لوگوں کے درمیان عدل کو قائم کرنے کے لیے۔ یہ سارے احکام اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان عدل، مساوات اور برابری ہو۔ الی غیر ذالک، اس طرح اور بھی بہت ساری جو ہیں آیتیں ہیں جو شریعت کے احکام کی علتوں اور ان کی حکمتوں کے اوپر دلالت کرتی ہیں، مما دلت الآیات والاحادیث علیہ، جن کے اوپر آیات اور حدیث دلالت کرتی ہے۔ ولہج به غیر واحد من العلماء، اور اس میں دلچسپی لی ہے یا اس کی طرف توجہ کی ہے ہر زمانے کے کثیر تعداد میں علماء کرام نے، غیر واحد من العلماء یعنی ایک کے علاوہ ایک سے بڑھ کر علماء کرام نے ہر زمانے کے اندر اسی کی طرف توجہ کی ہے اور جس میں دلچسپی لی ہے، اور انہوں نے شریعت کے احکام کی علتوں کو بیان کر دیا ہے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَمُسَّ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا كَمَا يَمُسُّ الْإِبْرَةَ مِنَ الْمَاءِ حِينَ تَغَمَّسَ فِي الْبَحْرِ، یہاں اوپر جو بات کہی تھی کہ وَمَنْ عَجَزَ أَنْ يَعْرِفَ، کہ جو لوگ اس بات کی پہچان اور اس بات کے جاننے سے عاجز ہے کہ وہ احکام کی علتوں اور ان کی حکمتوں کو پہچان سکے، تو ان لوگوں نے علم کو چھوا تک نہیں، یا اگر چھوا ہے تو صرف اتنا جیسے کہ ایک سوئی کو پانی کے اندر ڈال دیا جائے، سمندر کے اندر ڈال دیا جائے اور پھر اس کو نکالا جائے، اس کے ساتھ جو پانی آتا ہے تھوڑا سا، گویا کہ ان لوگوں نے اتنا سا علم حاصل کیا ہے، ورنہ اگر ان کے پاس گہرا علم ہوتا تو وہ ایسا کبھی نہ کہتے کہ شرعی احکام کے لیے کوئی حکمت اور کوئی علت موجود نہیں۔ وہ بھی ان یبکی علی نفسہ احق من ان یعتد بقولہ یا ان یعتد بقولہ، کہتے ہیں وہ اس کا زیادہ لائق ہے کہ وہ اپنے اوپر روئے بجائے اس کے کہ اس کے قول کا اعتبار کیا جائے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگ شریعت کے احکام کی علتوں اور حکمتوں کے قائل نہیں، وہ اس بات کے لائق ہے کہ وہ اپنے اوپر روئیں، وہ اس بات کے قطعاً لائق نہیں کہ ان کے اس بات کا اور اس قول کا اعتبار کیا جائے۔ مذکورہ عبارت کے اندر قرآنی نصوص سے احکام کی حکمتیں بیان کر دی گئی۔ اب اگلی عبارت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس بات کو اور واضح کر کے جو ہے روشن کر دیتے ہیں۔ ثم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اسرار تعیین الاوقات فی بعض المواضع، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواضع کے اندر اوقات کی تعیین کے رازوں کو بھی بیان کر دیا، یعنی بعض عمل جو خاص وقت کے اندر بجا لایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان کر دی ہے کہ اس وقت اس عمل کو کیوں کیا جاتا ہے، تو گویا کہ یہ بھی اس عمل کی حکمت ہے اور اس وقت کی تعیین کی حکمت ہے۔ کما قال، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی اربع قبل الظہر، ظہر سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، ان 4 رکعتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس لیے پڑھی جاتی ہے انہا ساعۃ تفتح فیہا ابواب السماء، کہ یہ ایک ایسی ساعت اور ایسی گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فأحب ان یسعد لی فیہا،
عمل صالح، اس میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت میں میرا کوئی عمل صالح جو ہے وہ اللہ کی طرف اٹھتا ہوا چلا جائے۔ اس وجہ سے ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہے اور ہمارے لیے اس کو سنتی مؤکدہ بنا دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ ان سنتوں کے لیے جو اوقات متعین ہے، ان اوقات کے تعین کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ وروی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، فی صوم یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں، ان سبب مشروعیتہ نجات موسیٰ وقومہ من فرعون فی ھذا الیوم، کہ اس دن روزہ رکھنے کی مشروعیت کا سبب موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا فرعون سے نجات پانا ہے فی ھذا الیوم، اس دن کے اندر، چونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہے فرعون سے آزاد ہو کر انہوں نے نجات پائی تھی، اس لیے بطور شکرانہ کے انہوں نے روزہ رکھا تھا۔ تو دیکھیں مشروعیت روزہ فی یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی مشروعیت کا سبب یا حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ وَأَنَّ الصَّوْمَ مَشْرُوعِيَّتِهِ فِينَا اتِّبَاعُ سُنَّةِ موسیٰ علیہ السلام، کہ ہمارے لیے اس روزے کی مشروعیت کا سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرنا۔ تو پتہ چلا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا سبب کیا ہے۔ وبین اسباب بعض الاحکام، بعض احکام کے اسباب بھی پیغمبر علیہ السلام نے خود بیان فرمائے ہیں۔ فقال فی المستيقظ، جو آدمی سو کر اٹھتا ہے تو ایسے آدمی کو ہاتھ دھونے کا حکم ہے۔ ہاتھ دھونے کا حکم کیوں ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کہ معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری۔ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ جو ہے ناپاک جگہ پر لگا ہو اور ناپاکی جو ہے وہ ہاتھ پر آئی ہو، اس وجہ سے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو دھو لیں تاکہ باقی پانی جو ہے وہ ناپاک اور گندا نہ ہو جائے۔ تو دیکھیں ہاتھ دھونے کی حکمت یہاں ذکر ہوئی۔ وفی الاستنصاف، یعنی ناک جاڑنے، ناک صاف کرنے کے بارے میں بھی جو حکم ہے کہ بھائی ناک میں پانی ڈالا جائے، ناک کو جھاڑا جائے، صاف کیا جائے، اس کی وجہ فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، کہ شیطان جو ہے انسان کے خیشوم یعنی ناک کے نتنوں کے اوپر رات گزارتا ہے۔ اس وجہ سے ناک کو صاف کرنے کا حکم، تو ناک صاف کرنے کی علت اور حکمت بھی بیان کر دی گئی۔ وقال فی النوم، نیند کے بارے میں یہ بتلایا، آپ جانتے ہیں کہ نیند جو ہے یہ منقض وضو ہے، ناقض وضو ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، فإنه إذا استجاع استرخت مفاصله، فرمایا کہ جب ایک انسان ٹیک لگا کر سو جاتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جہاں پھر وہم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہو، اس وجہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں نوم یعنی نیند کے ذریعے سے، نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کی حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استراخ مفاصل کا ذکر کیا۔ وقال فی رمی الجمار، رمی الجمار کے بارے میں جو شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں
ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لاقامت ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو برپا کرنے کے لیے اقامت ذکر اللہ کی خاطر جو ہے رمی جمار کا حکم دیا گیا۔ اور یہ وہاں جا کر پتہ چل جاتا ہے کہ جو لوگ رمی جمار کرتے ہیں تو وہاں کیسے جو ہے تکبیر کے زمزمے وہ گونجنے لگتے ہیں اور کیسی آوازیں اٹھتی ہیں۔ وقال انما جعل الاستئذان من اجل البصر، کسی کے گھر میں داخل ہونا سے پہلے یہ ہمیں حکم ہے کہ اجازت لے کر داخل ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، جب تک تم داخل نہ ہو، جب تک تم اجازت نہ لو تب تک گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ اب اجازت لیے بغیر گھر کے اندر داخل ہونے سے ممانعت کیوں ہے؟ من اجل البصر، بد نظری سے بچنے کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک کسی کے گھر پر چلے جاؤ اور وہاں آپ کی نظر نامحرم پر پڑ جائے، بد نظری ہو جائے، اس وجہ سے اجازت لے کر کسی کے گھر میں داخل ہو جانا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے سے جو منع کیا گیا ہے اس کی حکمت یہ بیان کر دی گئی۔ وفی الحرہ انہا لیست بنجس، بلی کے بارے میں ہے کہ وہ نجس نہیں ہے، اس کی وجہ بیان کر دی گئی ہے انما ہی من الطوافین علیکم اب الطوافات، یہ تمہارے اوپر بار بار آنے والی چیزوں میں سے، یعنی اگر بلی کے جوتے کو ناپاک قرار دے دیا جائے تو اس میں تنگی ہوگی، حرج ہوگا، کیونکہ یہ بار بار آنے جانے والی چیزوں میں سے ہیں اور اس سے بچنا چونکہ ایک حد تک متعذر اور مشکل ہے، اس وجہ سے یہ بتلا دیا کہ یہ چونکہ عام طور پر گھروں کے اندر رہنے والی چیزوں میں سے ہیں لہذا اس کا جوٹا ناپاک نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہاں اس کی حکمت یہ بیان کر دی گئی انہا من الطوافین علیکم بالطوافات، وبین فی مواضع ان الحکمت فیہا دفع مفسدۃ، بعض مواقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ کسی کام سے جو ممانعت آئی ہے اس کی وجہ دفع مفسدہ کو دفع کرنا، فساد کو، خرابی کو دفع کرنا ہے۔ کنہی عن غیلۃ، جیسے کہ غیلہ سے ممانعت آئی ہے۔ غیلہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کے دو معنی، جب عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے یعنی رضاعت کا زمانہ ہوتا ہے اس وقت عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ غیلہ کہلاتا ہے، اور اس طرح حمل کے ایام میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ بھی غیلہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر پہلا والا معنی مراد ہے کہ رضاعت کے ایام میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے سے جو ممانعت آئی ہے، کیوں؟ انما ہوا مخافت الضرر الولد، یہ بچے کو نقصان پہنچنے کے خوف اور ڈر کی وجہ سے، یعنی کہ اگر رضاعت کے ایام میں عورت کے ساتھ مباشرت کی جائے تو ہو سکتا ہے دوسرا حمل ٹھہرے اور دودھ کے اندر خرابی آ جائے تو وہ پھر بچے کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ بتلایا کہ رضاعت کے ایام میں ہم بستری سے بچا کریں، لیکن یہ حکم منسوخ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کر دیا تھا کہ میں رضاعت کے ایام میں ہم بستری کرنے سے لوگوں کو روکوں، لیکن پھر جب میں نے دیکھا روم والے، فارس والے یہ کرتے رہتے ہیں اور ان کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس وجہ سے میں نے اپنے ارادے کو ترک کیا۔ البتہ حکم اب بھی وہی ہے کہ اگر
رضاعت کے ایام میں عورت کا حمل ٹھہر جائے اور دودھ کے اندر بگاڑ آ جائے جو بچے کے لیے نقصان دہ ہو، تو پھر بچے کو دودھ پلانا وہ روک دیا جائے، بچے کو وہ دودھ نہ پلایا جائے۔ اگر کسی شخص کو باہر سے دودھ پلانے کی طاقت نہ ہو تو پھر جو ہے وہ بستری سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ بہرحال یہ ایک طبی مسئلہ ہے۔ او مخالفت فرقۃ من الکفار، یا کسی کام سے روکنے کا مقصد کفار کی کسی فرقہ کی مخالفت ہوتا ہے، کہ قوله تعالی، قوله صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنِ الشَّيْطَانِ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت نماز پڑھنے سے ممانعت آئی۔ وجہ یہ بیان کر دی گئی ہے کہ یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ بیان کر دی گئی ہے کہ اس وقت کفار اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، لہذا کفار کی مخالفت کرتے ہوئے تم نے اس وقت سجدہ نہیں کرنا۔ غروب الشمس، طلوع الشمس اور استواء الشمس کے وقت جو ہے وہ سجدہ کرنے سے ممانعت ہے۔ اوسط باب التحریف، یا کسی کام سے ممانعت اس لیے ہے تاکہ تحریف کے دروازے کا انسداد کیا جائے، تحریف کے باب اور دروازے کو بند کر دیا جائے، یعنی دین کے اندر تحریف نہ ہونے پائے، تبدیلی نہ آنے پائے، گڑبڑ نہ ہونے پائے، اس وجہ سے ممانعت آ جاتی ہے۔ قول عمر رضی اللہ تعالی عنہ لمن اراد ان یصل النافلۃ بالفریضہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا جس نے فرض نماز کے فوراً بعد نفل نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تھا، اس آدمی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا بہذا ہلک من قبلکم، اسی وجہ سے تو پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں وہ ہلاک ہو گئے تھے کہ وہ نفل اور فرض کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں لاتے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصاب اللہ بک، اللہ تجھے صواب الرائے بنائے، درستگی رائے والا بنا دے۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قول کی تحسین فرمائی، تصویب فرمائی۔ تو دیکھیں اس میں علت یہ بیان کر دی گئی۔ او وجود حرج، یا کسی کام سے ممانعت کی وجہ اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ تکلیف، چونکہ اس کام کے اندر تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اس کام سے منع کر دیا جاتا ہے۔ کہ قوله تعالی اولکلکم ثوبان، کیا تم میں سے ہر ایک شخص کے پاس دو دو کپڑے ہیں؟ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کسی نے پوچھا تھا کہ نماز کتنے کپڑوں میں صحیح ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا بھی، کسی نے دو پہن لیے ہو تو فرمایا کہ کیا تم میں سے ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے اگر دو کپڑے لازمی قرار دے دیے جائے تو پھر اس میں حرج ہوگا، لہذا حرج سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ وقوله تعالی، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو پتہ ہے کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرو گے، فتاب علیکم، اس لیے تمہاری طرف توجہ فرمائی، وعفى عنکم، اور تم سے درگزر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو درگزر کا معاملہ فرمایا، تمہارے اوپر توجہ فرمائی، تمہاری توبہ کو قبول فرمایا، وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ ہے کہ تم کمزور مخلوق ہو، تم سے اپنے نفسوں کے بارے میں خیانت ہوگی، اس وجہ سے اپنے توبے کا دروازہ کھولے رکھا۔ وبین فی بعض المواضع اسرار الترہیب و ترغیب، اور اس طرح بعض مواضع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترہیب و ترغیب کے اسرار و رموز کو بھی بیان کر دیا۔ ترہیب کا مطلب ہے ڈرانا، ترغیب کا مطلب ہے رغبت دلانا۔ بہت ساری چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، بہت ساری چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے،
اور ان کی حکمتیں بھی بیان فرمائی۔ وراجعہ الصحابۃ فی المواضع المشتبہہ، اور مشتبہ اور مشکل مواضع میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا، فکشف شبہتہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شبہات کو دور فرما دیا، ورد الامر الی اصلہ، اور جو ہے معاملے کو اپنے اصل کی طرف لوٹایا۔ قال صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاتہ فی بیتہ وصلاتہ فی سوقہ 25 درجہ۔ فرمایا کہ جب ایک شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ درجے کے اعتبار سے وہ نماز بڑی ہوئی ہوتی ہے اس نماز سے جو گھر کے اندر پڑھی جائے یا بازار میں دکان میں اکیلی پڑھی جائے۔ 25 درجے جماعت کی نماز بہتر ہے۔ اب اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی، وہ یہ وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرتا ہے اچھی طرح، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، پھر مسجد آتا ہے۔ یہاں شاہ صاحب نے حدیث پوری ذکر نہیں کی، پوری حدیث اس طرح ہے کہ جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وہ مسجد کی طرف آتا ہے تو ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ مٹتا ہے اور ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ پھر وہ مسجد جب آتا ہے اور جماعت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو جتنے وقت تک وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ سارا وقت جو ہے وہ نماز میں لکھا جاتا ہے، گویا کہ پورے وقت اس نے مسجد کے اندر ہی گزارا۔ اور نماز کے بعد جب تک وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کے اوپر رحمت نازل فرما، اللہ اس کے اوپر رحمت نازل فرما، اللہ اس کے اوپر رحمت نازل فرما۔ تو اس وجہ سے جماعت کی نماز انفرادی نماز سے 25 درجے اور بعض روایتوں میں 27 درجے تک جو ہے وہ بڑی ہوئی ذکر کر دی گئی ہے۔ وقال فی بضع احدکم صدقہ، فی بضع احدکم صدقہ، بضع شرمگاہ کو کہتے ہیں، تمہاری شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے۔ کیا مطلب؟ جو شخص اپنے بیوی کے ساتھ حلال مباشرت کرتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارے لیے ثواب ہے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیاتی احدنا شہوتہ، کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پورے کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس آئے گا، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، اور اس میں اس کے لیے اجر، شہوت پوری کرے گا اور اس میں بھی اجر ملے گا۔ قال ارأیتم لو وزعها فی حرام لکان علیہ فیہ وزر، فرمایا کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ اگر وہ اپنی شہوت کو حرام جگہ سے پورا کرتا تو اس میں اس کے لیے وبال ہوتا، گناہ ہوتا، اس کے اوپر بوجھ پڑتا، وبال ہوتا۔ فَكَذَلِكَ إِذَا وَزَعَهَا فِي حَلَالٍ، اس طرح اگر وہ اپنے اس شہوت کو حلال جگہ سے پورا کرتا ہے کان لہ اجر، تو اس کے لیے اجر ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ حکمت بیان کی جا رہی ہے حلال مباشرت کی اور اس کے اوپر ثواب ملنے کی۔ وقال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار، فرمایا کہ جب دو مسلمان تلوار لے کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ قتال کرتے ہیں، تو قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی۔ قالوا هذا القاتل فما بال المقتول، صحابہ کرام نے پوچھا کہ قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ مقتول کیوں جہنمی ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ قال، فرمایا انه كان حريصا على قتل صاحبه، فرمایا کہ وہ اپنے دوست کے قتل پر حریص تھا، یعنی مقتول جو تھا وہ قاتل کو قتل کرنا چاہ رہا تھا اور قاتل مقتول کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن قاتل جو قاتل ٹھہرا ہے اس نے مقتول کو قتل کر دیا، مطلب یہ کہ مقتول مغلوب ہو گیا، ورنہ اپنی ارادے اور نیت کے اعتبار سے وہ قاتل بن رہا تھا۔ اس وجہ سے کیا ہے؟ اس وجہ سے دونوں جہنمی ہیں۔ الی غیر ذلک من المواضع التي یعصر احصاؤها، فرمایا کہ اس طرح اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جن کو جمع کرنا مشکل ہے۔ وبین ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
سر مشروعیت غسل الجمعہ۔ میرے خیال سے یہاں تک کافی ہے، اور انشاءاللہ باقی جو صحابہ کرام نے احکام کی علتوں و حکمتوں کو بیان کیا ہے، اور اس طرح تابعین نے، تابعین نے، بعد کے علماء کرام نے ان حکمتوں کو بیان کیا ہے، شاہ صاحب نے ان میں سے کچھ کو جمع کر دیا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر اس کی وضاحت کر دی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔